علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت بتا دیجئے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ جی حضور، چاشت کی نماز کا غالباً پوچھ رہے ہیں نماز۔ چاشت کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ تو چاشت کی نماز اس وقت کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن جب گزر جائے اس وقت پڑھے، چوتھائی دن جب چڑھے تو اس وقت پڑھیں، لیکن ظہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے۔ اور چاشت کی نماز سے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ اسے پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ اور ظہوہ کبریٰ جسے عوام جو ہے وہ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ظہوہ کبریٰ کا وقت ہے۔ صحیح۔ تو اگر نماز کا نقشہ اوقات دیکھیں تو اس میں ایک وقت آتا ہے، اس پہ ظہوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے ظہوہ کبریٰ کا، اب ختم کب ہو رہا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو جب ظہر کا وقت جہاں پر لکھا ہوا ہے تو مطلب ظہر کا وقت شروع ہوگا تو ظہوہ کبریٰ کا وقت ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ظہوہ کبریٰ کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج زوال پر آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب تک سورج سر پر ہوتا ہے یہ ظہوہ کبریٰ کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں تو نماز کوئی بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک چاشت پڑھی جا سکتی ہے، اور لوگ جب سورج سر پر ہے اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ جو اصل زوال ہے جیسے ہی زوال شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے وہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، یہ گزر جائے پھر اس کے بعد یہ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارا یہ ایک مدنی انعام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی کہ جو اس نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اشراق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اب یہ ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ کرنے میں بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، لیکن دونوں نمازیں پڑھنی اسی ٹائم کے درمیان ہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ وقت نہیں ہے، تو ساتھ بھی دونوں رکعتیں پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اشراق کی 2 رکعتیں چاشت کی جو ہے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ جنہیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے اور جن کے وقت میں وسعت ہے تو وہ ان نمازوں کی عادت بھی بنائیں۔ فضائل اپنی جگہ جو بیان کیے گئے، لیکن اشراق کے ساتھ جو ہم چاشت پڑھتے ہیں یہ نماز تو ہماری ہو جائے گی، مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اگر تھوڑا گیپ دے کر، مثال کے طور پہ ہم اشراق کی نماز آج کل جو ہے اگر وہ بالفرض 7:40 پر یا 7:45 بجے پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز ہم 9 بجے تک پڑھ لیں، تو کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ حاضری ہوگی ہماری، ہم پھر وضو کریں گے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوں گے۔ تو امیر سنت کے ایک مدنی پھول سے یہ میں نے بات عرض کی کہ کئی لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے اشراق کی بات کریں تو بھئی صبح آفس جاتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ لی، اور اگر آپ بات کریں تو عمومی طور پر ٹی ٹائم جو ہے لوگوں کا 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اب اگر اس کے اندر کمپنی کی طرف سے اجازت ہے، سائٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ ٹی ٹائم ہی ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس طرح کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، یا خود جن کے اپنے کاروبار ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین گھروں کے اندر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے عمل بظاہر نظر آتے ہیں لیکن بہت زیادہ فضیلتوں والے ثواب کے حامل ہوتے ہیں، اور ان سے خود اپنی زندگی پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک روحانیت ملتی ہے کہ آپ کی نماز کی ابتدا
جو یعنی ایک بڑا وقت اگر آپ دیکھیں صحیح. تو ساری نمازوں کے درمیان یہ فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے کہ بہت 4-5 گھنٹے کا ٹائم آ جاتا ہے کہ اس دوران کوئی نماز جو ہے گیپ اچھا ہوتا ہے. نہیں پڑتی. تو وہ بھی کیوں جو ہے وہ رہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نماز ادا کریں کہ جناب فجر پڑھی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اشراق پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ گزرا تو وہ چاشت پڑھ لی، اب اس کے بعد مکرو وقت آ گیا اور پھر ظہر کا وقت آ گیا. تو یوں بالترتیب جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت میں گزرتا رہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کریں. اور ایک حدیث قدسی کا ایک جز یہی ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت پر استقامت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم فرائض کی بھی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کریں. جی اگلی کال لیں گے ہم. مسئلہ شرعی طور پر یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر جنات کے ذریعے جو لوگ کچھ معلومات دیتے ہیں ان سے حاضری لگوا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کہتی ہے، یہ فلاں چیز کہتی ہے، اس کے بارے میں یہ چیز ٹھیک ہے، تو یہ جنات سے حاضری لگوا کر معلومات حاصل کرنا کیا یہ بہتر ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جنات سے معلومات لوگ لیتے ہیں، حاضریاں آتی ہیں کہ بھئی فلاں پر فلاں بزرگ کی سواری آئی ہے یا فلاں جو ہے وہ بابا جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور وہ غیب کی باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، یا لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اولاً تو یہ کانسیپٹ کہ کسی بابا کی، کسی بزرگ کی، غوث پاک کی یا دیگر کسی داتا صاحب کی، خواجہ صاحب کی سواری آئی ہوئی، یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے بزرگان دین کے حوالے سے یہ کانسیپٹ رکھنا ہی غلط ہے. یہ اصل میں شریر جنات ہوتے ہیں جو لوگوں کا جو ہے وہ مجمع جمع کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح اپنے قریب راغب جو ہے وہ کرتے ہیں. تو بزرگان دین تو شروع سے جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کا درس دیتے آئے ہیں، پردے کا درس دیتے ہیں. جبکہ آپ اس طرح کی اگر محافل دیکھیں تو اس کے اندر بے پردہ خواتین کا جو ہے وہ بڑا آنا جانا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کیوں کر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر راضی ہوں گے؟ صحیح. تو اس کو بزرگان دین کی سواریوں سے یا ان کی حاضری سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے. یہ در حقیقت جنات ہوتے ہیں. صحیح. اب سوال ان کا کہ ان سے پوچھنا کوئی چیز، تو ان سے آئندہ کی کوئی بات پوچھنا بھی حرام ہے، کیونکہ جنات کو غیب دانی نہیں ہے، ان کو غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کی غیب دانی کا اعتقاد رکھے تو یہ تو کفر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ آپ نے بیت المقدس جو ہے وہ جنات سے تعمیر کروایا. اب اس کی تعمیر میں کچھ باقی تھا تو آپ کی وقت موت جو ہے وہ قریب آ گیا. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ اجازت چاہیے اور آپ نماز میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور عصا کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا لیا آپ نے، اور اب آپ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، جنات جانتے تھے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے بڑی طویل جو ہے وہ نماز پڑھ رہے وہ نماز کے اندر ہی ہیں، اور اسی حال میں آپ کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، نکال لی گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک اسی کے اوپر رہا. سال تک فرماتے ہیں کہ کھڑا رہا. اور پھر جب اس تعمیر ادھر مکمل ہوئی اور ادھر جو ہے وہ دیمک نے جو ہے وہ آپ کے عصا مبارک کی لکڑی کو کھانا شروع کیا تو پھر آپ کے جسم مبارک نیچے تشریف لے آیا. تو اسی بات کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا کہ فرمایا کہ پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. صحیح. یعنی جب آپ کو مبارک جسم زمین پر آیا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. یعنی وہ جو مشقت میں لگے ہوئے تھے تو سلیمان علیہ السلام کے خوف سے اور رعب دبدبا سے، تو وہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو سارا کام کاج جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہوتے. لیکن وہ اس خواری کے عذاب میں جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ مبتلا تھے تو یہ غیب نہیں جانتے. تو جنات کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ غیب جانتے ہیں یہ کفر ہے. اور یہ اگر اعتقاد نہ ہو اور ویسے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی غیب کا علم آئندہ سے متعلق ان سے سوال کرنا یہ بھی حرام. بلکہ فرمایا کہ اگر بغیر پوچھے بھی انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ بتا دی تو اس پر بھی یقین کرنا جائز نہیں ہے. تو اب بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نہیں واقعی جو بتایا ویسا ہی جو ہے وہ ہوا ہے، تو اتفاقات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن
عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. تو اتفاقی باتیں بسا اوقات کوئی ویسے بھی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے، تو اتفاقات کے اوپر عقائد پر مدار جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو عقیدہ یہی ہو کہ جنات غیب نہیں جانتے اور نہ ہی ان سے پوچھا جائے، بلکہ نہ ہی ایسی محفلوں میں جایا بھی نہ جائے، اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچایا جائے. دوسرا بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو اس سے بھی سمجھایا جائے کہ یار جتنا ٹائم وہاں ضائع کرنا، اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لو. اچھا وہ کرے گا کہ چلیں اگر اس نے بتا بھی دیا کہ بھائی تمہارے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا اسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ صحیح بھائی اگر وہ واقعی ہونے والا بھی واقعہ ہے تو آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ اس چیز کی بھلائی کے لیے پہلے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ مولا جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے، اگر اس کے اندر کوئی میرا نقصان ہے تو اس کو دور فرما دے اور مجھے جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی نیکی بھلائی دے دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے دے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں جواب عطا فرمایا کہ جو جنات کی سواریاں یا اس طرح کی جو میٹرز ہوتے ہیں اس پر جو ان سے پوچھا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بیان کر دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. جہاں اس طرح کے معاملات ہوں وہاں سے بھی دور ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے اندر آپ کی مدد شامل ہو جائے. جی اگلی کال لیں گے. سامان خریدتے ہیں تو اگر وہ وکیل بناتا ہے تو اس سے اس قیمت کو پھر اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتے، لیکن اگر اس نے وکیل نہیں بنایا، اس سے ہم نے مال لے لیا اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو بیچا تو آیا یہ کیسا؟ جی مفتی عرفان صاحب سلسلے میں تشریف فرمائیں، مرحبا کہتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے عرفان بھائی اس حوالے سے، یہ جو ابھی کال سنی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی بہت شکریہ. یہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں چیز کو خریداری کرنے کا، جی جی، اور اسے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے پر تو نے یہ چیز بیچنی ہے، بظاہر جو میں سمجھاؤں، جی جی، اور تو اس پر یہ لازم ہے کہ اتنے کی ہی بیچے. اگر زیادہ کی بیچے گا تو جتنے پیسے زیادہ ہوں گے وہ مالک کو لا کر دینے پڑیں گے. ایک تو وکالت کی یہ صورت ہے. صحیح. اب اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح وکیل تو نہیں بن سکتے. اگر ہم یوں کریں کہ وکیل خود خرید لے اور خریدنے کے بعد پھر آگے بیچ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وکیل یہ شو کرے کہ میں تم سے چیز خریدنے والا ہوں، یعنی بائے کو جو بیچنے والا ہے اسے یہ شو کرے کہ میں وکیل نہیں بلکہ میں تم سے چیز خریدنے والا ہوں، اور جو جتنے پیسوں میں یہ خرید لے گا اس سے زیادہ پیسوں میں کسی تیسرے بندے کو بیچ دے. یعنی کوئی دوسری پارٹی ہے وہ اس کے سامنے ہے یا اس کو پہلے سے پتا ہے یا بعد میں یہ کوشش کر کے اس پارٹی تک پہنچتا ہے تو جتنے میں اس نے خریدی ہے اس سے زیادہ پیسے لے کر کے اپنی چیز بیچ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ خود مالک بن چکا ہے. تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی اگر اور صورت ہے تو چونکہ سوال ذرا مبہم سا ہے، جو میں سمجھا اس کے مطابق میں نے یہ جواب آپ کو دے دیا. جی اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ یوں خریداری تو جو ہے وہ کر لی، لیکن اب شرعی اعتبار سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی چیز آگے بیچنے جا رہے ہیں تو آپ کے قبضے میں ہو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے جو ہے وہ خرید رہا ہوں، یعنی میں وکیل کے طور پر نہیں لے رہا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے آن کر لوں پھر میں آگے جتنا چاہوں نفع رکھ کر بیچوں. تو اب میں نے آپ سے سودا کیا تو اب مجھے اس چیز پر قبضہ بھی کرنا ہو. جی یعنی وہ منقولی چیز ہے، موویبل چیز ہے وہ. تو ایسی صورت میں اولا جب میں آپ سے سودا کروں گا تو وہ سودا ادھار پر تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں آپ سے کیش پہلے پیمنٹ دوں پھر ہی کروں، تو سودا تو ادھار پر ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ موویبل چیز ہے، منقول چیز ہے، تو اس پر اولا مجھے قبضہ کرنا ہوگا پھر ہی میں آگے بیچ سکتا ہوں. اگر میرا اس پر قبضہ نہیں ہے تو پھر یہ بے قبل قبض ہو جائے گی، قبضے سے پہلے والی بے ہو جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ نہ بیچو. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب آپ خرید لیں گے تو پھر بہرحال اس کے نفع نقصان کے آپ ہی ذمہ دار. ایسا نہیں کہ نقصان میں نقصان آ گیا تو اب جو ہے وہ آپ بولیں کہ بھائی یہ لو تمہاری چیز جو ہے وہ اس کے یار اتنے ہی بچے، یہ نہیں ہوگا. یا وہ چیز بکی نہیں رہی، اب ایسی صورت میں آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی یہ تو بک نہیں رہی لہٰذا تم واپس لے لو. ہاں اختیار ہوگا اسے کہ وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر شروع سے یہ کنڈیشن لگی ہے کہ بھائی میں تم سے خرید تو رہا ہوں لیکن آگے بکی تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں واپس کر دوں گا، تو یہ اکالے کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہوگا. جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کاروبار میں تو رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، تو رسک لے کر بنیاد کے اوپر جب نفع زیادہ کمانا ہے تو تھوڑا سا رسک بھی بہرحال لینا پڑے گا. جی ماشاءاللہ بہت پیارا، ہمیں دونوں طرف سے جواب مل گیا، مزید وضاحت بھی ہو گئی. جی اگلی کال لیں گے.
عورتوں کے جو چھوٹ جاتے ہیں روزے، وہ بعد میں کس طریقے سے ادا کیے جا سکیں، رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں؟ یہ جو اسلامی بہنوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں باری کی وجہ سے، جیسے رمضان شریف کا مہینہ آیا، اب وہ روزے کس طرح رکھیں، اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، باری کے دنوں میں اسلامی بہنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں یا اسلامی بھائی کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کے بعد پھر بطور قضا رکھنے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اب عذر تھا تو عذر جب وہ چلا جائے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک شخص شیخ فانی ہے، وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، نہ رمضان المبارک میں رکھ سکتا ہے، نہ رمضان المبارک کے بعد رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں فقہ اسلام نے یہ فرمایا کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا ایک صدقہ فطر یہ فدیہ ہے۔ اور اسلامی بہنیں جو اپنی باری کے دنوں کی بنا پر روزے چھوڑتی ہیں یا کسی خاص عذر کی بنا پر، بیماری وغیرہ کی بنا پر اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے روزے چھوڑے ہیں تو یہ بعد میں رکھنے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے۔ صحیح، ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے 6 رکعت ایک ہی مطلب نیت کے ساتھ پوری ایک ہی دفعہ نیت کر کے 6 رکعت پڑھیں تو اس میں سنت، نفل اور اوابین کی بھی ادا ہو جائے گی، تو اس کا کوئی اگر ایسا صحیح ہے تو اس کا کوئی صحیح طریقہ پڑھنے کا ارشاد فرما دیں کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے، اور ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ کی طرح پڑھیں گے یا صرف تحیات پڑھیں گے؟ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائے، جیسے اوابین کے جو نوافل ہوتے ہیں ظاہر اس کی اپنی ایک جدا گانا فضیلت ہے، لیکن وہ 6 رکعت کا ہے، تو اب ایک ساتھ 6 کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھ لیجیے؟ بالکل ایک ساتھ 6 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ 6 رکعت کی ہی نفل کی نیت کر لیں، 6 رکعت نفل کی نیت کر لیں، اور ہر 2 نفل کے اوپر آپ بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور قعدہ کر کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں اب اس قعدے میں کیا کریں گے، ہر قعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وہ پڑھیں گے، اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اور پہلی رکعت میں، تیسری میں اور 5ویں رکعت کی ابتدا ثنا سے کریں گے۔ صحیح، تو یوں کریں گے تو ایسی صورت کے اندر یہ اوابین ادا ہو جائیں گے کہ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہو جائیں گی مغرب کی، اور بقیہ 4 جو ہے وہ نفل ہو جائیں گے، اور یہ 6 نوافل جو اوابین کے ہیں ان کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ آپ کیا 6 رکعت کی ایک ساتھ، یہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے، آپ یہ کیا یار نئی بات بیان کر رہے ہیں، جیسے ان کو بھی کنفیوژن تھی کہ انہوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، اب سنت و نوافل کو ہم ایک ساتھ ہی شروع کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرعن کوئی اصل جو سنت ہے وہ سنت بھی نفل کی حیثیت ہی رکھتی ہے، یعنی شرعی اعتبار سے یا تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا نوافل ہیں۔ اب ان نوافل کے اندر پھر اقسام ہوتی ہیں، بعض سنن مؤکدہ ہوتی ہیں، بعض سنن غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، تو وہ نوافل کی ہی جو ہے وہ اقسام ہیں، تو ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے، نوافل اور سنتوں کی نیت یوں اس طور پر جس طرح انہوں نے اوابین کے اندر کی ہے، تو اس کو علماء نے ذکر بھی کیا ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد کیا کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں، میرا خود بھی ایک بڑے بوڑھے شخص تھے، ان سے جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے بات ہوئی تھی، صحیح، تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جناب جب تک کلمہ پڑھ کے آپ غسل نہیں کریں گے تو غسل فرض نہیں اترے گا، یعنی وہ تو نہانا ہو گیا، نہانا الگ ہوتا ہے اور غسل الگ ہوتا ہے۔ اچھا، جو اسلامی غسل ہوتا ہے یا شرعی غسل ہوتا ہے تو وہ تو کلمہ پڑھ کر ہی ہوتا ہے، تو میں نے کہا کلمہ کہاں پڑھتے، تو وہ غسل خانے میں ہی کلمہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ڈونگا ڈالا تو کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ تو انہیں سمجھایا، خیر بہرحال تو بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں جناب غسل شرعی تو وہ تو اصل جو ہے نا وہ کلمے سے یہ بندہ جو ہے وہ پاک ہوگا، تو دیکھیں اولاً تو غسل خانے میں کلمہ پڑھنا صحیح، یہ ویسے ہی جو ہے مکروہ اور بے ادبی کی جو ہے وہ بات ہے کہ وہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس جگہ پر ذکر اللہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی غسل کے لیے، غسل فرض اتارنے کے لیے بھی کلمہ ضروری نہیں۔ غسل فرض کے اپنے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، تو یہ فرض پائے جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر غسل ادا ہو جائے گا، کلمہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ ٹھیک،
اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے کپڑے پاک کر رہے ہیں یا کوئی برتن پاک کر رہے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے جب تک کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ پاک کریں گے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کلمہ ویسے جو ہے وہ واقعی ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ دھونے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، طہارت باطنی کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل کلمہ کا جو ہے وہ ایک معنی ہے، اور کلمے سے جب ایک غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں پھر اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اس پر ظاہری کوئی ناپاکی ہے تو اسے تو بہرحال اسے پانی سے ہی دھونا پڑے گا. اسی طرح اگر نجاست حکمیہ غسل وغیرہ لازم ہے تو وہ پانی سے ہی ادا ہوگی. تو کلمہ پاک کرنے والا اس سے انکار نہیں، لیکن جو شرعی اعتبار سے جن جن چیزوں کے اندر پاکی کی شرط ہے وہاں پر کلمہ پڑھ کر دھونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جہاں پر پانی کے ساتھ جو بھی دھونے کی صورتیں ہیں ان میں نجاست کا زائل ہونا، بعض صورتوں میں 3 مرتبہ پانی بہانا، بعض صورتوں کے اندر اتنا پانی بہانا کہ غالب گمان ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی، وہ شرائط ہیں، تو ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک SMS ہم سردار آباد سے بھی لیں گے اس کا جواب. SMS یہ ہے مفتی عرفان صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو مذاق کے اندر بہن کہہ دیا تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ زوجہ کو مذاق میں بہن کہے یا مذاق کے علاوہ سیریسلی کہے اسے بہن، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، اور البتہ اس سے طلاق وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں. سر میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں شام کو جھاڑو مارنا چاہیے کہ نہیں؟ جی عرفان بھائی، شام کے اوقات میں گھروں میں جھاڑو وغیرہ دینا کیا اس میں شرعاً کوئی قباحت ہے؟ شام کو اگر نفس جواز کے اعتبار سے دیکھیں تو جھاڑو دینے میں بظاہر کوئی عدم جواز کی صورت تو نہیں ہے، لیکن بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ شام کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، یعنی اسے تنگ دستی کے اسباب میں ذکر کیا گیا، لہذا بچنا ہی چاہیے. اچھا، اس میں شاید یہ بھی ہے کہ وہ کپڑے کے ساتھ اگر دی جائے، اور اگر نارمل جو جھاڑو ہوتی ہے تو شاید اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی اگلی کال لیں گے. اگر ضرورت ہے تو کپڑا استعمال کریں. جی ایک بندہ قضاء عمری ادا کر رہا ہے تو کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کے ساتھ اس نے فجر کی قضاء عمری دی، اب عصر کے بعد یا عصر سے پہلے اس نے کوئی نہیں پڑھی، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضاء عمری دی، اس کے بعد کیا عشاء کے ساتھ ظہر کی اور عصر کی قضاء عمری عشاء کی نماز کے ساتھ دے سکتا ہے؟ مطلب کہ ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا فرمائیں گے؟ قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں جس کی قضاء عمری بہت زیادہ ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے جب وہ قضاء عمری زیادہ ہو گئی تو وہ صاحب ترتیب سے پہلے ہی جو ہے وہ باہر ہو گیا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فجر کے بعد ظہر پڑھے، بلکہ اپنے وہ اوقات کے اعتبار سے فجر کے ساتھ مثلا اس نے عصر جو ہے وہ پڑھ لی، یا فجر کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 3 وتر عشاء کے جو ہے وہ پڑھ لیے، تو یوں آگے پیچھے ترتیب میں کر سکتا ہے نماز قضا ادا کرنے میں، جبکہ وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ آج کا دن پورا ظہر ہی پڑھتا رہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کا دن کیا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہفتہ میں فجر پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے ساتھ میں 2 رکعت جو ہے وہ پڑھتا رہوں گا، اور پھر جو ہے وہ ظہر جب میری یہ ہو جائیں گی تو پھر ظہر پڑھ لوں گا. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری لسٹ بنا لے کہ بھئی میرے پاس ٹوٹل کتنی فجر باقی ہیں، مثلا 500 فجر ہیں، تو اب پہلے ساری 500 فجر ادا کر لے، پھر اس کے بعد ظہر شروع کرے اور ظہر ساری ادا کر لے، پھر یوں ہی عصر، پھر یوں ہی مغرب، اور پھر یوں ہی عشاء، اور پھر وتر، تو یوں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. میرے والد صاحب کے انتقال سے پہلے میری 2 بہنیں فوت ہوئی ہیں جو صاحب اولاد جزات میں ان کا بھی حصہ ہے. ان کا انتقال والد سے پہلے ہو گیا، چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، تو ان کا حصہ نہیں بنے گا. حصہ ان کا بنتا ہے کہ جس شخص کی وراثت آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کے انتقال کے وقت وہ زندہ ہوں. صحیح. اگر بوقت انتقال تو وہ زندہ تھیں اور وراثت کی تقسیم سے پہلے درمیان میں انتقال ہو گیا ان کا، کہ والد کا انتقال مثال 2 جنوری کے اندر،
فروری میں بہنوں کا انتقال ہو گیا اور اب مارچ کے اندر جو ہے وہ آپ وراثت تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جن بہنوں کا انتقال فروری میں ہوا ہے تو ان کو بہرحال حصہ ملے گا. اب ان کا حصہ کس کو جائے گا؟ وہ تو انتقال کر گئے، تو ان کا حصہ ان کے ورثاء کو جائے گا. شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کو جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے بہن بھائیوں کو، یا والدہ حیات ہیں تو انہیں جائے گا. ٹھیک جی. اگلی کال. اہل سنت میں سوال تھا کہ ہمارے چھوٹے بھائی جو شادی کیے ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، وہ 2 بچوں کی ماں ہے، تو باپ کی جگہ پہ ان کا نام دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بیوہ سے شادی کی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، اب بچوں کی جو ولدیت ہے وہ کیا کریں اس میں؟ دیکھیں، بیوہ کی زوجیت میں تو ان کا نام آ سکتا ہے، یعنی چونکہ اب یہ ان کے شوہر ہیں تو لہذا زوجیت میں ان کا نام لگ سکتا ہے کہ یہ جناب زوجہ ہے فلاں کی. صحیح. لیکن جو بچے ان کے ساتھ آئے ہیں یہ ان کے سرپرست ہوتے ہیں، لیکن اصل باپ نہیں بن سکتے. ٹھیک. ان بچوں کے ولدیت کے خانے میں ان کے اصل باپ کا ہی نام لکھا جائے گا. قرآن و حدیث میں اس کی ممانت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ پکارا گیا تو اس پر جنت حرام ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس پر فرشتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور لوگوں کی لعنت ہے. تو اس طرح مختلف روایتیں ملتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو بچے ان کو اس زوجہ کے ساتھ ملے ہیں ان کے یہ سرپرست بن جائیں اور سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھوائیں اور ان کی ولدیت کے خانے کے اندر ان کے اصل باپ کا نام لکھوائیں. صحیح. جی بہت پیارا جواب ملا. مزید کال لیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں کسی کو ضلع بھیجوں تو اس کے 10 دن کے بعد میں اس سے میں پیسے لوں تو یہ جائز ہے یا نہ؟ واضح نہیں ہوا سوال کیا انہوں نے فرمایا. اور اچھا ایزی لوڈ کے حوالے سے ہے، موبائلز میں جو ہوتا ہے عرفان بھائی، اور کچھ دن کے بعد پیسے لے لیں، یعنی آج ہم نے ادھار کروایا کچھ دن کے بعد ہم پیسے لیں. جی جی. ایزی لوڈ جو ہوتا ہے موبائل میں جو بیلنس ڈلواتے ہیں، ادھار ڈلوایا اور بعد میں پیسے دے دیے، اس حوالے سے ایزی لوڈ ادھار لے لیا. جی جی. اچھا ایزی لوڈ اگر ادھار لے لیں اور اس کے پیسے بعد میں کسی اور وقت کے لیے طے کر لیں کہ میں 2 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد دے دوں گا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سروس لے لیتے ہیں، رینٹ پہ گاڑی لے لی اور ان سے بات کر لی کہ بھائی میں آپ کو 2 دن بعد، 4 دن بعد پیسے دے دوں گا، اور جتنے پیسے طے ہوئے تھے اتنے پیسے جب وہ دن آیا تو اس دن پر ان کو ادا کر دیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موبائل کمپنیاں ہیں یہ خود ہی آفر کرتی ہیں کہ آپ کا بیلنس ختم ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ادھار چاہیے تو آپ بیلنس لے لیں، لیکن جب ہم اپنا بیلنس لیں گے تو اس میں سے وہ کٹوتی کرتے ہیں نا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہوگا؟ جی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی مزید کال لیں گے سلسلے میں. میرا الیکٹرانکس کا کام ہے تو میں عام طور پہ ہوتا ہی ہے ساجد بھائی کہ ذہن جی فرمائیں مفتی صاحب. جی میں عرض کروں. جی جی. دیکھیں عام طور پہ ساجد بھائی یوں ہوتا ہے کہ کمپنی یہ آفر دیتی ہے کہ آپ ایڈوانس پیسے استعمال کر لیں تو بعد میں وہ پیسے ہمارے کاٹ لیتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے ان سے گویا کہ پیسے ادھار لیے ہیں. جی جی. اور جب ہم پیسے دیں گے، فرض کر لیں ہم 10 روپے کا بیلنس ہم نے یوز کیا تو وہ ہمارے واپس میں جب کاٹتے ہیں تو 12، 13 یا 14، 15 روپے کاٹ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں گویا کہ 10 دے کے وہ ہم سے نفع لیتے ہیں تو یہ سود ہے. جی. تو فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، اصل میں ہم نے ان سے پیسے نہیں لیے، ہم نے ان سے سروس لی ہے، اور سروس کے مقابلے کے اندر ہم ان کو معاوضے کے طور پر کرنسی دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. صحیح. اور پیسہ اور دوسری طرف سروس ہے، اور یہ مقابلے کے اندر ہم جنس نہیں ہے، تو لہذا یہ سود کی کوئی صورت نہیں بنے گی. جی ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے وضاحت فرمائی. مزید کال لیں گے. قبلہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے گڑ خریدا تھا اور جب اس کو گرم کر کے اس کا شیرہ بنایا تو اس کے اندر سے
کوئی 5-7 مکھیاں نکلی تھیں. تو اب اس گڑ کے شیرے میں کوئی چیز پکانے کا ہمارا دل نہیں کیا اور ہم نے وہ شیرہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن ابھی اس کو ضائع نہیں کیا، پھینکا نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کو دل نہیں مان رہا. تو پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس شیرے کو پھینک دیتے ہیں تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ فرمائیں گے. نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ اب اس کو ویسے پھینکنے کے بجائے اگر جانور وغیرہ کو جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں کسی چیز کے اندر تو اسے جو ہے وہ کھلا دیں، لیکن اس کو پھینکنے کے اندر گناہ گار نہیں ہوں. اچھا، یہاں پر جیسے ویسے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے، تو کیا کسی غریب کو، مسکین کو ہم دے سکتے ہیں؟ یہ جب میری طبیعت میں نہیں آ رہا، مجھے کراہیت آ رہی ہے، لیکن ظاہر مکھی کا حکم وہ ہے بھی نہیں، ناپاک والا ہے اس طرح کا. تو اب اس میں دونوں چیزیں ہی ہیں. ایک یہ اگر پہلو دیکھیں غربت کے اعتبار سے کہ یار اس کو ویسا ملے گا ہی جو ہے وہ نہیں ہے، صحیح. تو اب اس اعتبار سے دینے نہ دینے میں معاملہ جو ہے وہ بیچ کا ہی ہے. یعنی چونکہ جواز عدم جواز کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر رہے، بات تو اس پر ہے کہ بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے، تو وہ پہلو ہے. یا اگر اسے بتا کر یہ دے دیں. ویسے دیکھیں مفتی صاحب، اگر ہم غور کریں تو عموماً غریبوں کو بہت نفیس چیز پیش کرنے والے شاید گنتی میں ہی ہوں گے. پرانے کپڑے ہی دیے جاتے ہیں اور جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی وہی ان کو دی جاتی ہے. اب گڑ بھی آج کل کوئی سستا تو نہیں مل رہا، یہ بھی ایک اچھا ریٹ ہے اس کا. تو اگر یہ ہم جانور عموماً گڑ نہیں کھاتے، شاید ضائع ہی ہوگا. دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ اس پر ہی ہے. اگر اصل میں یہ ہوگا نا کہ ایک تو حفظان صحت کے اصولوں کے اعتبار سے دیکھا ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ ہو جائے. صحیح. اب اگر نقصان دہ ہو جائے گا تو پھر کسی کو دینا، یا یہ ہے کہ بتا کر جو ہے وہ دیا جائے کہ بھئی اس میں یہ صورتحال تھی، ہم نے یہ نکال دی. اب ایسی صورت کے اندر کافی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ حفظان صحت کے اصولوں کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں اور سامنے والے کی پھر مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ اسے استعمال کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر نماز میں ٹائم تنگ ہو جائے، کم رہ جائے اور ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیں تو کیا اس پہ نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس پہ نماز پہ اثر تو پڑے گا. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کچھ اور نماز کا جو ہے وہ ذوق اور خشوع و خضوع اصل نماز اور روح نماز ہے، تو اس میں تو لازمی سی بات ہے فرق پڑے گا. ہاں اب یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ رہ گیا ہے، تو بعض نمازیں تو وہ ہیں کہ جن میں وقت ختم ہو گیا دوران نماز تو نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں. ان میں فجر، جمعہ اور عیدین، یہ 3 نمازیں ہیں. صحیح. تو اب اگر فجر کا وقت ہے کم رہ گیا ہے تو اب جلد از جلد جو ہے وہ اسے ادا کریں گے تاکہ سلام بھی آپ کا وقت کے اندر ہی پھر جائے. تو اس کے لیے جلدی کریں گے. یہاں تک کہا گیا کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں گے. صحیح ہے. خود فرض کی 2 رکعتوں کے اندر بھی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، سنا چھوڑ دیں گے. صحیح ہے. واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے. اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ واجبات بھی ادا کر سکے تو فقط فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے. اگرچہ فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بعد میں بہرحال دہرانی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ قضا کے گناہ سے بچ جائیں گے کہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا. اور وہ نمازیں کہ جن کا یہ صورتحال نہیں ہے، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ ان میں وقت ختم ہونے کے بعد نیت کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب وقت ختم ہو بھی گیا تو بھی یہ نمازیں فاسد نہیں ہوتی، تو ان نمازوں کو بالکل آپ مکمل طور پر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو ان کو اپنے تمام شرائط، ارکان، سنن، مستحبات کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو نماز بہرحال وقت کے اندر شروع ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی. اگرچہ بقیہ اس نماز کی 4 رکعتیں جو ہے وہ 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ وقت کے بعد بھی ہو رہی ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. کسی کو دائمی بیماری ہو اور اس کی ناپاکی ختم نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے ذرا بتا دیں وہ کیا کرے. جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ دائمی کوئی بیماری ہے جس سے ناپاکی دور نہیں ہو رہی، یعنی پاکی حاصل نہیں کر پا رہے، اب وہ کیا کریں؟ اپنی عبادت کو کیسے کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری ایسی صورتیں بظاہر نکل آتی ہوتی ہیں جب فیس ٹو فیس بات کی جاتی ہے یا فون پر خود گفتگو ہوتی ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی نظر آ جاتی ہوتی ہیں جس میں عبادت کرنا ممکن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے چونکہ ہر طرف ناپاکی ہے، بستر کے اوپر پخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں اور ناپاکی دور کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو ایسی صورت کے اندر بظاہر مشکلات بھی ہوتی ہیں،
تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ فون پر دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کر کے اپنی صورت بیان کریں اور جو صورتحال ان کی ہوگی اس کے مطابق ان کو جواب مل جائے گا. صحیح. جیسے ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ والدہ بہت ضعیف ہیں، 93 کی جو ہے وہ ایج ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتی، تو اب جو ہے وہ کیا تیمم کی اجازت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وضو کیوں نہیں کر سکتی، وہ وجہ کیا ہے؟ یعنی پانی ان کو ٹھنڈا لگتا ہے تو گرم پانی کا اہتمام کر دیں یا کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ یہ نکلا کہ ان کو آنے جانے میں جو ہے وہ پریشانی ہے. تو میں نے کہا آپ ان کے لیے جو ہے وہ قریب کا جو ہے وہ اہتمام کر دیں. اگر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف تو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ وضو کروا دے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے میں جو ہے وہ وضو ان کو کروا دیا کروں گا یا میری گھر والی جو ہے وہ کروا دیا کریں گی. تو اب ایک سوال اور آتا ہے کہ بھئی نہیں کر سکتی یا یہ کام میں نہیں کر سکتا، جی کس اعتبار سے نہیں کر سکتے، کیا صورتحال ہے؟ تو لوگ بس اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں یا بہت سارا ایک کامن سوال کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. اب جب آپشنز ہوتے ہیں نا کہ بھئی اگر یہ نہیں تو یہ کر لیں، ٹھنڈا پانی نہیں تو گرم پانی کر لیں، خود نہیں کر سکتے کوئی دوسرا اگر کروا سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ وضو کروائیں، اور وہ موجود بھی ہے اسے جو ہے وہ رکھ بھی سکتے ہیں آپ. تو ان تمام صورتحال میں عمومی طور پہ نظر آ جاتا ہے. کرسی کی نماز کا مسئلہ لے لیں، اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ بھئی نماز میں نہیں پڑھ سکتا زمین پر بیٹھ کر یا میں کرسی پر ہی بیٹھ کر پڑھوں گا، اب ان سے 2-4 سوال کیے جائیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے کہ یہ بہرحال یہ کرتے. جب انہیں بتا دیا جائے تو عموماً ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام تو میں کر لوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس کی اسلام میں رعایت ہے اور جناب اس کی سہولت ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے، میری نماز ہو جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی صورت پر ہم مطلب حکم لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب مختلف سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ صورت تبدیل ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے شرعی رہنمائی حاصل کی جائے، اس کے بعد ہی وہ کام کیا جائے تاکہ شرعاً اس میں کوئی غلطی نہ ہو. جی مزید کال لیں گے کہ اذان کا احترام اور اذان کا جو جواب دینا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں اذانیں 4-5 مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں کسی ایک اذان کا جواب دینا کافی ہے یا ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ مختلف اذان جب جیسے مغرب تو اذان کا جواب دینا کے واجب کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ اجابت بالقدم، صحیح، یعنی اس جواب کا عملی اقدام کرتے ہوئے آپ نماز کی طرف بڑھیں، یہ واجب ہے. اور زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور ڈھیر ساری نیکیاں جو ہے وہ اس میں ملتی ہیں کہ ہر لفظ کے بدلے جو ہے وہ کئی گنا نیکیاں ملتی ہیں. تو اب اذان کسی ایک بھی اذان کا جواب دے لیں تو آپ کے قریب میں جو مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ جو پہلی اذان آئے تو اگر آپ اسی کی آواز کلیئر ہے تو اس کے اذان کا جو ہے وہ جواب دیتے رہیں. تو ایک ہی کو فالو کر کے اس کا جواب دے لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ اذان کا جواب زبان سے دینے سے وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جواب اذان کے طور پر جو اقدام نماز ہے، نماز کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف پیش قدمی بہرحال وہ ضروری. مفتی عرفان صاحب سے ہم ایک SMS کا جواب لیں گے. SMS یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ جی عرفان بھائی. کہ سجدہ تلاوت تو واجب ہوگا اور اس کی الگ اپنی ایک نوعیت سے ادائیگی کرنا ضروری ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم فرض کی نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز فرض میں جو فرائض پڑھے جاتے ہیں ان میں کسی اور نماز کی نیت نہیں کر سکتے. صحیح. تو چونکہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہوتا ہے تو واجب میں صرف سجدہ تلاوت ہی کیا جائے گا اور اس میں کسی اور کی نیت ہم نہیں کر سکتے. صحیح. لہذا سجدہ تلاوت ہوگا تو وہ الگ سے کیا جائے اور شکرانے کے جو سجدے کیے جائیں گے ان کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ کریں. جی عرفان بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سلسلے میں تشریف لائے اور ہمارے مفتی صاحب تو یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی، مختلف مسائل سیکھنے کو ملے. کل جمعرات ہے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد پھر سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.
رات 7:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ والہانہ ہونا پیار